بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم اور عظیم شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ کو اسلام کا پہلا مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہے اور آپ کی قربانیاں اسلامی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی گئی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق افریقہ کے حبشہ علاقے سے تھا، اس لیے انہیں بلال حبشی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں آپ نے جو قربانیاں دیں ان کی بدولت آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام بلال بن رباح تھا۔ آپ کی پیدائش حبشہ میں ہوئی تھی اور آپ افریقی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے اور آپ کے مالک امیہ بن خلف جو مکہ کے مشرکین میں سے تھا آپ کو سخت تکالیف میں مبتلا رکھتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان ابتدائی مسلمانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنی ایمانداری اور ثابت قدمی سے اسلام کی خدمت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام اس وقت قبول کیا جب اسلام کو مکہ میں شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ آپ کا قبول اسلام آپ کے لیے ایک نیا باب تو تھا لیکن اس کے ساتھ ہی مشکلات کا آغاز بھی تھا۔ امیہ بن خلف کو جب پتا چلا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے آپ پر شدید ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے، لیکن آپ کے دل میں ایمان کی جو روشنی چمک رہی تھی وہ تمام مظالم کے باوجود بجھنے کا نام نہ لیتی۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام سے ہٹانے کے لیے بے شمار مظالم ڈھائے۔ آپ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ آپ کو اذیت دی جا سکے۔ اس دوران امیہ اور دیگر کفار آپ کو مجبور کرتے کہ آپ شرک کی طرف لوٹ آئیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پر صرف ایک ہی کلمہ جاری رہتا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ صبر و استقلال اور اللہ کی وحدانیت پر پختہ ایمان اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آپ کی ثابت قدمی نے بہت سے مسلمانوں کو تحریک دی اور ان کے عزم کی مثال ہمیشہ کے لیے یاد رکھی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں اور مظالم کی داستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ تک پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے اور ایک نیک اور رحم دل شخصیت تھے، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آزادی کے لیے امیہ بن خلف سے بات کی۔ امیہ نے ایک بھاری قیمت کا مطالبہ کیا لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی تردد کے وہ رقم ادا کر دی اور حضرت بلال کو آزاد کروا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آزادی اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے کیونکہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اسلام میں غلام اور آزاد سب برابر ہیں اور اسلام کسی نسل، رنگ یا حیثیت کی بنیاد پر کسی کو کمتر نہیں سمجھتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ کو اسلام کا پہلا مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے لیے ایک طریقہ مقرر کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عظیم ذمہ داری کے لیے منتخب کیا گیا۔ آپ کی بلند اور خوبصورت آواز میں اذان دینا مسلمانوں کے لیے نہ صرف نماز کا بلاوا تھا بلکہ اسلام کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کا ذریعہ بھی تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز مکہ اور مدینہ کی فضاؤں میں گونجی اور آپ کی اذان آج بھی اسلامی تاریخ کا ایک لازوال حصہ سمجھی جاتی ہے۔ اذان کے الفاظ میں اللہ کی عظمت اور اس کی وحدانیت کا اعلان کیا جاتا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان نے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی نئی روشنی پیدا کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف اذان کی خدمت انجام دی بلکہ آپ نے مختلف غزوات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور دیگر اہم معرکوں میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی سے شریک رہے۔ آپ کی بہادری اور وفاداری اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ غزوہ بدر کے دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پرانے مالک امیہ بن خلف سے سامنا ہوا جو مسلمانوں کا ایک شدید دشمن تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے دشمن امیہ کو پہچان لیا اور اسے بدلا لیا کیونکہ وہی شخص تھا جس نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے پر شدید اذیتیں دی تھیں۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی اور وفادار ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے مثال تھی اور آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اسلام کے لیے وقف کیا۔ آپ کا ہر قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں تھا اور آپ کو ہر وقت ان کی قربت کا شرف حاصل رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ آپ کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ آپ نے مدینہ میں اذان دینا چھوڑ دیا۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ان کی صحبت کی کمی بہت زیادہ محسوس ہونے لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور شام چلے گئے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے، جس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ واپس بلایا گیا۔ جب آپ مدینہ واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ایک آخری بار اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ایک مرتبہ پھر اذان دی اور مدینہ کی فضا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ صحابہ کرام اور دیگر مسلمان اس اذان کو سن کر زار و قطار روئے، کیونکہ یہ اذان انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی یاد دلاتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں اپنی باقی زندگی گزاری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی وفات اسلامی تاریخ میں ایک عظیم نقصان تھا، لیکن آپ کی قربانیاں، وفاداری اور آپ کا ایمان ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام کے پیغام کی سچی تصویر ہے۔ آپ کی ثابت قدمی، قربانیاں اور ایمان نے آپ کو تاریخ اسلام میں ایک اعلیٰ مقام دیا۔ آپ کا کردار آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ ایمان کی طاقت ہر ظلم و ستم کا مقابلہ کر سکتی ہے اور اللہ کی راہ میں دی گئی قربانیاں کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسلام میں نسل، رنگ یا سماجی حیثیت کی کوئی تفریق نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہے جو تقوی اور ایمان میں سب سے آگے ہو۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔